بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیریٹیو فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں بھی کتاب النکاح۔ نیکسٹ جو ہماری آج بحث ہے وہ ہے، یعنی ہماری بحث بیسیکلی چل رہی تھی حقوق الزوجین کی، میاں بیوی کی کیا رائٹس ہیں۔ تو بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی۔ اگرچہ ظاہری بات ہے جب بیان کرنے والا مرد ہو یا لکھنے والا مرد ہو تو وہ بیوی کے حقوق بھی اس کی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں۔ یہ ایک عورتوں کو شکایت رہتی ہے۔ خیر اس کا تو اب حل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ عورتیں خود ایسی کتابیں لکھیں کہ جس میں وہ پھر جو ان کے حقوق ہیں وہ حقوق کے طور بھی بیان ہو۔ بہرحال فرق پڑ جاتا ہے، ایک مرد اپنے فریم ورک سے نہیں نکل سکتا جتنا مرضی زور لگا لے، تو وہ بات کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے۔ باتیں تو وہی ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہیں، لیکن انٹرپریٹیشن میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ کوئی عورت اگر عالمہ فاضلہ ہوگی ان کو انٹرپریٹ کرے گی تو اور طرح سے انٹرپریٹ کرے گی۔ اسی طرح سے پھر جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، اب جب مرد کوئی کتاب کمپائل کرے گا تو اس سے زیادہ وہ حدیثیں، قرآن کی آیتیں اس کے ذہن میں آئیں گی جو اس کے رائٹ سے میل کھاتی ہوں گی۔ باقی شاید اس کے ذہن میں آئی نہ، یہ نہیں کہ وہ کوئی خیانت کر رہا ہوگا۔ پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ مرد 5 حدیثیں جو کہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں اور وہ مردوں کے حقوق سے متعلق ہیں، اور 5 ہی صحیح روایتیں جو کہ مرد عام طور پہ بیان نہیں کرتے جو عورتوں کے حقوق سے متعلق ہیں، اور وہ بات ٹھیک تھی کسی حد تک۔ تو یہ بھی ایک فرق رہ جاتا ہے، یعنی پک اینڈ چوز کا۔ تو اور اس میں خیانت انوالو نہیں ہوتی، یعنی انٹینشنلی ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہو جاتا ہے بار۔ اور دوسرا جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کے لیول پہ تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک انسان ایک ہمبل ایفرٹ کر سکتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے بھی کی عورتوں کے حقوق بیان کرنے کی، تو آج جو ہے وہ مردوں کے حقوق۔ اب وہ مردوں کے حقوق تو ظاہری بات ہے مرد ہے تو اس میں تو کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے شوہر کا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مردوں کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، یعنی مرد کے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا امہ، اس کی ماں کا۔ ٹھیک ہے، تو ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق ایک مرد کا ہے اور وہ اس کا شوہر ہے، اور ایک مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق ایک عورت کا ہے اور وہ اس کی ماں ہے۔ تو بہرحال دین اس طرح سے رشتوں میں توازن پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک عورت بیوی بن کے ٹھیک ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، اپنے شوہر کے ماتحت ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں بن کر وہ دوسری طرف سے وہ والا تعلق لے رہی ہے۔ تو ہر تعلق جو ہے وہ ہمیں ہر جہت سے نہیں ملتا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیوی کی جہت سے اس کو وہ تعلق نہیں مل رہا جو اس کو ماں کی جہت سے مل رہا ہے یا دین دے رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب شوہر کو کیا اتنا زیادہ بڑا کیا جا رہا ہے کہ بیوی اس کی پوجا ہی شروع کر دے؟ مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ پوجا کرے، لیکن بہرحال الفاظ بڑے ہیں، بہت بڑے الفاظ، کہ اگر کسی کو حکم دیا جاتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو یہ بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے جو اب مرد تو اس کو اپنے اعتبار سے تو نہ سوچے، اپنے اعتبار سے تو سوچے گا تو اس کو انجوائے کرے گا، مطلب بیوی کو بھی سنائے گا، لیکن اپوزٹ جینڈر کے اعتبار سے سوچے نا کہ اس کی کیا نفسیات ہیں، اس کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا کتنا مشکل ہے۔ ظاہری بات ہے وہ تو گاڑی کا برابر کا پہیہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے نا، یا ہے بھی ایک اعتبار سے۔
تو اب اس کے لیے یہ چیز کیا ایکسیپٹ کرنا اور اس ورڈنگ کو خاص طور پہ، تو یہ بہت اہم چیز ہے. ان چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، لیکن پھر بھی ایک انداز ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے؟ وہی جو ہماری بنیادی طور پہ فلاسفی آف لائف ہے. اللہ نے حیات کو، زندگی کو پیدا کیوں کیا؟ تو جب آپ فلاسفی آف لائف کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایک لفظ میں کیا آزمائش ہے بس. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے بھی آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتوں کے ذریعے سے بھی آزمایا ہے. اللہ نے سوالات ڈالے ہیں، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، ابلیس جو اللہ کے اتنے مقرب ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو بھی سوال ڈال دیا. اس کو بھی یہی سجدے کا سوال تھا نا، سجدے کا سوال تھا. تو بیسیکلی اللہ کا مقصود کیا تھا؟ اللہ کا مقصود صرف اور صرف امتحان تھا، جس کے لیے اس نے اپنی مخلوق کو ڈیزائن کیا. اب عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ جی مجھے یہ کیوں سوال مرد کو کیوں نہیں؟ نہیں، مرد کو بھی اللہ نے سوال ڈالا ہے، لیکن یہ والا نہیں ڈالا. اس کو جو ڈالا ہے وہ نہیں ہے جو عورت کو ڈالا گیا ہے، اور وہ زیادہ سخت سوال ہے. وہ زیادہ سخت سوال، عورت سے زیادہ سخت سوال ہے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. حدیثیں ہیں نا، جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ فرض نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے مرضی داخل ہو جائے. تو اس کے لیے یہ سوال ہے، تو لگتا ہے شاید اس کے لیے یہی مشکل ترین سوال ہے. یہی ایک سوال ہے جو اللہ نے اس کو ڈالا ہے. نماز روزہ تو کیا، وہ تو بچہ بھی کر لیتا ہے. مرد کے لیے صرف ایک مشکل سوال نہیں ہے، بہت زیادہ. جہاد و قتال کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے، اور مطلب بہت ساری چیزیں، ایک لمبی فہرست ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آزمایا، رشتوں کے ذریعے سے بھی آزمایا، سوالات ڈال کے آزمایا. سوالات نو ڈاؤٹ مشکل ہے، مشکل نہیں، بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے اس کا ریوارڈ بھی اتنا بڑا رکھا ہوا ہے، اجر بھی اتنا بڑا رکھا ہوا ہے. تو وہ جو ایک صوفی تھے نا، جن کا کہنا تھا کہ بس محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے سمندر میں پھینک دیے، سمندر میں پھینکنے کے بعد مطالبہ یہ کیا ہے کہ تمہارے کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے. تو یہ بات درست ہے. جس طرح سے اللہ نے دنیا کو ڈیزائن کیا ہے، یا ہمارا ایویلیویشن کا جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، تو وہ جو قرآن کہتا ہے بس ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ اندر تک ہلا مارتے ہیں نا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. رسول بھی بول پڑتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ بھی بول پڑتے ہیں. تو یہ بیسیکلی سوالات ہیں. اس کو اس پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں کہ چونکہ اللہ نے آزمائش کے لیے یہ سب رشتے ڈیزائن کیے ہیں، تو عورت کی آزمائش یہی ہے، اس کا سوال یہی ہے. مرد کے سوالات ڈیفرنٹ ہیں. مطلب یہی مشکل سوال ہے کہ اس نے بیوی کو ہینڈل کرنا ہے، آسان سوال ہے. مگر سوالات کوئی تھوڑے ہیں، بہت سارے ہیں. امتحان سب کا لگا. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ مرد عورت کے لیے امتحان ہے، عورت کے مرد کے لیے امتحان نہیں ہے، مجھے بتائیں ہے نا. ہاں تو بس یہی بات ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک، دل کی تسلی کے لیے غالب یہ خیال اچھا. نیکسٹ کیا جی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف بیان کیے ہیں نیک بیویوں کے، کہ ایک تو وہ صالح ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی فرما بردار. صالح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی فرما بردار ہو. قانتات، خاوند کی فرما بردار ہو. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور
حفاظت کرنے والی. حفاظت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرنے والی, خیانت نہ کرے شوہر کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ بہت اذیت کا باعث بن جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے, اگر وہ اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو اس کے لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں رہ جاتی نا کہ خیانت کی جائے. باقی یہ ہے کہ مرد بھی خیانت کرتے ہیں, مرد بھی خیانت کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ مرد کی خیانت عموماً چھپی نہیں رہ جاتی, ہاں, یا اس کی خیانت نہیں رہ جاتی نا, مطلب وہ کرپشن کرتا ہے, برائی میں مبتلا ہوتا ہے. بچے یہ دروازہ بند کر دو ذرا, اے سی چل رہا ہے نا. تو اس کی خیانت چھپی نہیں رہ جاتی نا. عورت کی کرپشن عموماً ظاہری بات ہے چونکہ وہ ماتحت ہوتی ہے نا, تو اس میں چھپے رہنے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ خیانت نہ کرے, اس کے مال میں بھی اور اس کی ناموس میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر النساء من اذا نظرت الیہ سرت. تو بہترین بیوی کون سی ہے کہ جب تم اس کی طرف نظر دوڑاؤ تو وہ تمہیں خوش کر دے, جب تم اسے حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے, اور جب تم اس سے غیر حاضر ہو تو وہ اپنی جان میں اور اپنے مال میں خیانت نہ کرے. اور مردوں سے بھی پوچھ لیا جائے اگر آئیڈیل بیوی کون سی ہے تو ظاہری بات ہے وہ یہی صفات بیان کریں گے. اور آئیڈیل شوہر کیا ہونا چاہیے اس کو ہم ڈسکس کر چکے. بیوی کی ذمہ داری اٹھانے والا ہو, خرچ کرنے والا ہو, قرآن نے بھی کہا نا. باقی کچھ روایتیں بھی آ رہی ہیں. تو خوش کرنے سے مراد یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے نا فٹ رہنا چاہیے. یہ بہرحال ہمارے یہاں کا ماحول بھی اب ایسا ہے نا کہ اب کہتے ہیں بھائی اوپر تلے 4 بچے ہو گیا, وہ اپنے آپ کو سنبھالے, بچوں کو سنبھالے. ٹھیک ہے, تو بد نظری بھی اسی مرد میں پیدا ہوگی, مطلب جیسے اپنی بیوی میں رغبت نہیں رہے گی. اور بیوی میں رغبت نہ رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیویاں اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہیں. مردوں کو بھی اس کا دھیان کرنا چاہیے, مردوں کو بھی اس کا دھیان کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جی مجھے عورتوں نے بھیجا ہے, میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جہاد کا حکم دیا, اگر اللہ کے راستے میں وہ مارے جائیں تو شہید ہیں, اللہ کے ہاں زندہ ہیں, ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو ہم عورتیں کیا کریں, یعنی ہم یہ درجات شہداء والے کیسے حاصل کریں؟ تو آپ وسلم فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں بھیجا نا انہیں جا کے ذرا بتانا, شوہر کی اطاعت کرو, تمہارا جہاد یہی ہے. مطلب یہ جہاد شاید اس سے بڑا جہاد ہے, وہ جو میدانی جنگ میں جا کے نا شہید ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اس سے بڑا جہاد ہے کہ شوہر کی بات ماننا, اس کی اطاعت کرنا. تو مطلب شوہر کی اطاعت کے ذریعے سے تم وہ درجات حاصل کر سکتے ہو. بس اصل چیز وہی ہے نا, آزمائش ہے نا. اللہ نے آزمائش سے گزار کے جو ہے وہ کسی مقام اور مرتبے تک پہنچانا ہے, اصل بات یہ. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی تھوڑی ہیں جو تم میں سے یہ کر پائیں گے, یہ والا جہاد. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نیکی بھی اپنی مرضی کی کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی مرضی کے درجات لینا. یہ ایسی ہے جیسے کوئی طالب علم کہے سر جی یہ کویسچن ذرا پیپر میں دے دیجیے گا. مطلب اس کا وہ سوال اچھے سے تیار ہے نا, تو نہیں, اب ظاہری بات ہے جس نے ایویلیویٹ کرنا وہ تو کہے گا بھائی میں تو پھر ٹف پیپر بناؤں گا. تو اللہ نے پیپر بہت ٹف بنایا, اللہ نے ہماری مرضی کے کویسچن نہیں ڈالے. تراویح پڑھ لو, ٹھیک ہے, رمضان میں قرآن ختم کر لو, وہ بھائی وہ تو تم سارے کر ہی لوگے. معاملات میں انسان جو ہے نا, شوہر کا بھی پتہ چلتا ہے کتنا بندے کا پتر ہے, اور عورت کا بھی پتہ چلتا ہے. معاملات بہت عام چیز ہے. اخلاقیات, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کا ہر جگہ مطلب ایک ہی جیسی صورتحال ہے, مذہبی لوگ ہوں یا غیر مذہبی لوگ ہوں, ٹھیک ہے. بعض لوگ اخلاقیات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو غلط کہنا یہی اصل میں اخلاقیات ہے.
کہ ایک تو بناوٹی اخلاقیات ہم کہتے ہیں اس کا تصور ہے کہ بندہ اچھے اخلاق سے پیش ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سانتی چیز ہے، اصل میں اخلاقیات صحیح ہے، غلط ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو اخلاق نہیں ہے نا، اخلاق کا تعلق تو عمل کے ساتھ ہے، اخلاق محض سوچ کا نام نہیں ہے، اخلاق یہ نہیں ہے کہ یہ گڈ ہے یہ ایول ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی ایک سوچ ہے نا، ایک فکر ہے نا، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا عمل نہیں ہے۔ تو اخلاق کا تعلق تو بیسیکل آپ کے بیہیویئر سے، اس لیے سائیکالوجی کا موضوع بنتا ہے نا، یہ ایٹیچیوڈ کا، ایٹیچیوڈ اس میں آ جاتا ہے، آپ کا بیہیویئر آ جاتا ہے۔ پھر مجھے لغت کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ لغت میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح سے معنی نہیں بنتا جس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں نہیں، وہ بہرحال جو مرضی نکال لیں، لوگوں نے بہت کچھ نکالا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت جو ہے وہ 5 وقتہ نماز پڑھ لے اور رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی شوہر کا پہلا حق کیا ہے؟ اس کی اوبیڈینس، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت۔ جب فرما برداری کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس نے شوہر سے اختلاف نہیں کرنا، یہ مطلب تو نہیں ہے بات۔ ساری بات ہے، انسان ہے، اس کی اپنی رائے تو ہوگی اور اس کا وہ اظہار بھی کرے گی، لیکن اب گھر کا سلسلہ تو چلانا ہے نا، جب گھر کا سلسلہ چلانا ہے تو اس میں اب کس کی رائے فوقیت اس کو حاصل ہوگی؟ شوہر کی۔ لیکن ہمارے یہاں ایک پرابلم اور پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے مسائل کافی کمپلیکس ہو گئے، وہ یہ ہے کہ قرآن جب یہ پورا نظام بیان کرتا ہے نا، تو اس میں اب شوہر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کا خرچ اٹھا رہا ہے۔ اب معاملہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ آدھا خرچ بیوی اٹھا رہی ہوتی ہے، آدھا شوہر اٹھا رہا ہے، یا شوہر کم اٹھا رہا ہے، بیوی زیادہ اٹھا رہی ہے۔ ایسے میں کیسے اس کی جو ہے وہ اس کی حاکمیت کیسے جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی؟ بس ایسا ہے یہاں یہ مسائل۔ اب شوہر بیوی کے گھر میں بیٹھا ہو، اب وہ کہے کہ جی حاکمیت میری چلے، فرما بردار یہ میری ہو، ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی ہے نا کہ جیسے اب آپ باس ہیں، آپ کے نیچے 10 لوگ کام کر رہے ہیں، آپ سیلری ان کو دیتے نہیں ہیں، اب کہتے ہیں بھائی فرما بردار میرے ہوں، سیلری وہ آپ کو دیتے ہوں اور آپ کہیں جی فرما برداری یہ میری، ظاہر بات ہے پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے شوہر جو ہے نا وہ اب اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے، لیکن بیویوں سے مطالبہ یہ ہے کہ جی وہ ان کی فرما بردار ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ میرے خیال میں نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے، اس کی مہربانی ہے، اگر وہ آپ کی پھر بھی فرما بردار ہو جائے تو اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے، اور کرے گا اللہ تعالیٰ، لیکن چلتا نہیں ہے عملاً ایسا۔ ہاں جہاں شوہر اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہو تو پھر یہ بات ٹھیک ہے، بیوی کو اس کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہی عورت جب وہاں آفس میں جا کے کام کرتی ہے 8 گھنٹے کسی بھی سیٹ اپ میں جا کے، تو وہاں اپنے باس کی فرما بردار نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صرف سیلری کی وجہ سے اس کی ساری باتیں مان رہی ہوتی ہے۔ تو شوہر کا مطلب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ سیلری سے زیادہ اس کے اخراجات اٹھا رہا ہے۔ سر جو مرد کا قوام ہونا ہے اس میں ایک تو شوہر عادت ہے، اس کا بھی ایک والد جو ہے وہ بھی قوام ہے۔ ہاں والد بھی ہے، لیکن تب تک جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی نا، اس کے بعد ہاں شادی کے بعد تو پھر شوہر ہے نا، ذمہ داری نہیں، بیٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو قوامیت ہے شوہر کی، اس کا تعلق معاشی ذمہ داری سے ہے؟ معاشی ذمہ داری سے، ایسا ہی اگر شوہر جو ہے وہ اس کی معاشی ذمہ داری پوری کی پوری اٹھا رہا ہے، مطلب معاشی ذمہ داری میں یہ بھی آ سکتا ہے اس کی سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو سر بیٹا بھی تو قوام وہ معاشی ذمہ داری میں کہ مدر کی اٹھا سکتا ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ پیچھے حدیث آئی ہے نا، پیچھے حدیث گزری ہے کہ سب سے زیادہ حق کسی مرد کے اوپر کس کا ہے؟ اس کی ماں کا ہے۔ تو وہ نفسیات آپ چینج نہیں کر سکتے، نفسیات چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ میرا اگر کوئی اسٹوڈنٹ میرا باس بھی بن جائے گا، ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹ استاد سے آگے نکل جاتا ہے، تو وہ جو ایک ماضی کی پوری تاریخ ہسٹری ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اس کا ایٹیچیوڈ ظاہری بات ہے، اگر وہ اچھا شاگرد ہے تو شاگردوں والا ہی رہے گا،
یہ نہیں. تو جس کو اس نے جنا ہے، ظاہری بات ہے، جو اس کے وجود سے الگ ہے، وہ اولاد تو اولاد ہی رہے گی نا، وہ اس کا باپ تھوڑا بن جائے گا. نفسیات تو آپ نہیں نا کسی کی چینج کر سکتے، نہیں کر سکتے. یہ جو ہے فضل اللہ وَبِمَا أَنفَقُوا. فضل اللہ سے کیا چیز ہے؟ فضل اللہ سے مراد تخلیقی اعتبار سے جو ہے مرد کو افضلیت حاصل ہے عورت پہ. مطلب مرد جو ہے وہ اعصابی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتا ہے اوورآل اگر ہم بات کریں تو. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا جو عورت فوت ہو جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. مشکل ہے شوہر کا راضی ہو، وہ بھی عجیب ہی مخلوق ہے. خیر بہرحال، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ مطلب میں نے جہنم میں جھانکا یا جہنم مجھے دکھائی گئی تو وہاں میں نے دیکھا عورتوں کی ایک بڑی تعداد اپنے خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر تم ان میں سے کسی ایک سے ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہو اور پھر کبھی تم سے ان کو کوئی بری چیز دیکھنے کو ملے تو وہ جواب میں کیا کہے گی، میں نے تم سے کبھی کوئی خیر پائی نہیں. مرد بھی ایسا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، مرد بھی ایسا کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ ریشو ذرا عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان میں ذرا جذباتی پن زیادہ ہے. تو ہم یہی بات کریں کہ مردوں کا امتحان کسی اور جگہ پر ہے، مردوں کا امتحان کسی اور جگہ پر، عورت کا امتحان کسی اور جگہ پہ. جو عورتیں زیادہ پائی گئی، میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عورتیں جہنم میں تھیں ان میں سے اکثر تعداد ان کی تھی. ہاں ایسے ہی ٹھیک ہے. عورتیں زیادہ جہنم میں ہوتی یہ ٹھیک نہیں. ہاں بہرحال ٹھیک ہے. جو بھی تھی میں سے ہاں جی جی. مطلب ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یوں بھی کیا نا کہ باقاعدہ کتابوں کے ٹائٹل رکھ دیے نا جہنمی عورت. میں نے کہا یار نہیں، یہ غلط ہے، یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. اور اس سے جو اب آپ تاثر دیتے ہو نا کہ عورتیں بس وہ ان کا کام تو جہنم میں جانا ہے، مرد بڑے جو ہے نا پاک پوتر ہیں. تو حالانکہ اس وقت دیکھا جائے سوسائٹی میں، مطلب میرے پاس جو کیسز آتے ہیں مردوں میں کرپشن زیادہ ہے، اخلاقی کرپشن مردوں میں زیادہ ہے عورتوں کی نسبت. تو ہاں مطلب جہنمی مرد کے نام سے بھی کتاب ہونی چاہیے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو جی ہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں، مطلب یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جہنم میں جھانکا نا، تو اس میں اکثر جو عورتیں تھیں وہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی تھیں. ہاں نہیں، اس کا ایک ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اگر یہاں سے نکالنا چاہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ کی جاتی ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس وقت اس کی صورتحال یہ تھی، اس وقت اس کی صورتحال یہ. لیکن اس سے یہ نکالنا، بہرحال وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کی وہ انٹرپریٹیشن بھی کی جا سکتی ہے کہ زیادہ جن عورتوں کو جہنم میں ہم نے دیکھا ان میں سے زیادہ تر وہ تھیں کہ جو اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی تھی. یعنی جہنم میں جانے کا جو ایک بڑا سبب ہے اس سبب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، نہ کہ یہ بیان کرنا مقصود ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ منشا متکلم کیا ہے، متکلم کیا چاہ رہا ہے، نص کیا ہے. ٹھیک ہے، متکلم یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کی نسبت جہنم میں زیادہ جائیں گی، بلکہ متکلم یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جہنم میں جانے کے بڑے اسباب کون سے ہیں. تو ان بڑے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ خامد کی ناشکری. جو عورتیں جہنم میں جائیں گی تو ان کے جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب، یا زیادہ عورتیں جہنم میں اس سبب سے جائیں گی. یعنی نماز روزے میں تو کوتاہی کرنے والی نہیں ہوں گی نا، ویسے بھی عورتوں کا نماز روزے کی طرف رجحان اچھا خاصا ہوتا ہے، اچھا خاصا ہوتا ہے. ہمارے بھی یہاں رمضان میں عورتیں زیادہ ہو جاتی تھیں مردوں کی نسبت. ٹھیک ہے، وہی بات ہے نا، مشکل سوال ہے نا، وہ والا سوال مشکل ہے نا. نماز روزے کا سوال مشکل نہیں ہے، سیدھی بات ہے. مرد کے لیے مشکل سوال کیا ہے؟ حلال کمانا. حلال کمانا مرد کے لیے بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال ہے. تو بہت مشکل ہو گیا، صحیح بات ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو جو ہے وہ بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور وہ غصے کی حالت میں رات گزارے
تو فرشتے اس پر صبح تک جو ہے وہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. یہ وہی مطلب اس کا بھی تعلق اس کی اطاعت اور فرما برداری سے ہے. مطلب جو چیز اس کے لیے فرسٹریشن کا باعث بن سکتی ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے یہ اس کو بدکاری تک لے جائے گی, ایڈلٹری تک لے جائے گی. ٹھیک ہے, تو مطلب کچھ اس کی ضرورتیں ایسی ہیں جو واقعتاً میں اس کی ضرورتیں ہیں, واقعتاً میں اس کی ضرورتیں ہیں, اس لیے شریعت نے ان کو کنسیڈر کیا یا ان کو ہائی لائٹ کر دیا کہ بھئی یہ اس کی ایسی نیڈ ہے کہ اگر اس میں آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو وہ بدکاری کی طرف چلا جائے گا, وہ نکاح کا جو ایک مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو بہت دفعہ میں ایسے کیسز بھی آ جاتے ہیں, مطلب اب بیوی بہت ویل آف ہے, بہت خوبصورت, شوہر کی رغبت ہی نہیں, بار منہ ماری کر رہا ہے. اب بیوی کو شکایت ہے کہ جی کیوں بار منہ ماری کر رہا ہے, اب مطلب اس کے پیچھے ہسٹری جا کے پرولے نا, تو وہ ساری ہسٹری یہی ہے. اب شروع میں بیوی نے ناز نخرے کیے, سارا کچھ کیا, یہ وہ اوائڈ کیا چیزوں کو, اب ٹھیک ہے وہ اس کی ضرورت, ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, مرد کو تو ہم جسٹیفائی نہیں کریں گے, جو اس کا گناہ ہے وہ اس کا گناہ ہے, جو اس کے اوپر اس کی جہنم بنتی ہے وہ تو اس کی جہنم بنتی ہے. لیکن ہم تو اس کو ایک میرٹل ریلیشن شپ کے اعتبار سے ڈسکس کریں, دنیاوی اعتبار سے, کہ جب کوئی ریلیشن شپ بگڑتا ہے تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. اب صرف بیوی کی ان باتوں پہ جائے کہ جی وہ شوہر بار منہ ماری کر رہا ہے, اور یہ نہ دیکھا جائے کہ خود بیوی کی کیا ایٹیچیوڈ تھے جس کی وجہ سے وہ بار منہ ماری کی طرف متوجہ ہوا. اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ کیا ہے جی, ایک تو یہ ہے کہ اطاعت, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل کرنا جس کو شوہر ناپسند جانتا ہو, اور ریلیٹیوز میں بھی ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ جو نامحرم ہوتے ہیں, کزنز ہوتے ہیں, بیوی کے کزنز ہیں, اب وہ آ جاتے ہیں گھر میں, ٹھیک ہے, مسیر پھپیر جیسے ہم ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں. اب اس کی غیر موجودگی میں بھی آ جاتے ہیں, وہ اس کو پسند نہیں کرتا, تو اب بیوی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس سے ظاہری بات ہے کہ جو میریٹل لائف ہے وہ متاثر ہوگی. عمر بن الاحوص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب خطبہ دیا تو فرمایا, خبردار عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت سن لو. یہ عورتیں تمہارے پاس ایک طرح سے قیدی ہیں, یعنی جی قیدی ہو جاتی ہے نا, اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے شوہر کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتی ہے, تو ایک طرح سے قیدی ہو جاتی ہے. نہیں مطلب اس وقت تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ بیوی اٹھ کے آتی تھی نا, عورت اٹھ کے آتی تھی نا, وہ پورا قبیلہ ہوتا تھا, تو مرد اسٹرانگ ہوتا تھا, ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں آ جاتی تھی نا. اب خیر وہ والا فیملی سسٹم نہیں رہ گیا, ٹھیک ہے. سر ایک بات پوچھنی ہے, جی ظاہر ہے اس حصے میں تو ضعیف حدیث احادیث کی ایکسیپٹنس ہے کہ آپ بیان کر سکتے ہیں اس پہ, تو لیکن یہ جو ہم یہ معاملات پڑھے اس میں ضعیف احادیث کی کیا؟ دیکھیے, اگر ایک چیز جو ہے نا صحیح حدیث سے ثابت ہو رہی ہے اور وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اس بات کو, تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا. یعنی ایک بات ثابت ہے, ہاں ایک بات ثابت ہی نہیں ہے اور وہ آپ ضعیف حدیث سے ثابت کریں تو وہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا, وہ ٹھیک. لیکن اوورال ایک بات ثابت ہو گئی قرآن سے یا صحیح حدیث سے, تو اس معنی مفہوم کو سپورٹ کرنے والی کوئی ضعیف روایت بھی آ جاتی ہے نا, تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن نئی بات جو ہے وہ ثابت کرنا مشکل, وہ ٹھیک نہیں. تو اگر تو وہ کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں تو انہیں ان کے بستروں میں چھوڑ دو, اور ان کو تم ایسی مار بھی مار سکتے ہو کہ جس میں کوئی زخم نہ لگے, کوئی نشان نہ پڑے. تو یہ جو مارنے کو بھی الاؤ کیا گیا ہے یہ بھی بے حیائی کی وجہ سے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مطلب عورت, مرد بھی کرپٹ ہو گیا, لیکن مسئلہ پھر وہی ہے نا کہ آپ کا باس کرپٹ ہے نا, تو آپ اس کے رسپانسیبل نہیں ہیں, اس کا رسپانسیبل اس کا باس ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عورتیں یہاں پہ کہتے ہیں نا یہ ہماری کرپشن کی کیوں بات ہوتی ہے, وہی بات ہے کہ اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کا باس کرپٹ ہے نا, تو آپ اس کی کرپشن کے آپ رسپانسیبل نہیں ہیں, آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے. ہاں وہ آپ کی کرپشن کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کیونکہ آپ اس کے سب آرڈینیٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو مرد کی کرپشن کے بارے میں جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے,
اللہ نے اسے گھر کا بڑا بنایا، اب اس کے اوپر تو پھر اللہ ہی ہے۔ تو اگر عورت جو ہے وہ کرپشن کرتی ہے، جیسے ہمارے یہاں چٹ چیٹ عام ہو گئی ہے، تو اس میں بعض اوقات تو مرد طلاق کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈیسیژن ہے کہ ڈائیورس کر دیں۔ اگر ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ جسے آپ کہتے ہیں، مطلب بیوی کے اس کے نکل آتے ہیں، تو اگر وہ ڈائیورس نہیں کرنا چاہتا بچوں کی وجہ سے، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ مار سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے یہ مارنے کی اجازت ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سری بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے، یعنی ایک ایسی چیز جس کو اب آپ جسٹیفائی بھی نہیں نہ کر سکتے۔ یہ نہیں کہ کسی سے کوئی فون پہ بات کر لی، ایسا نہیں، ٹھیک ہے، یا گھر میں گوالا دودھ دینے کے لیے آیا تھا تو اس نے اس سے بات چیت کر لی، نہیں، یہ کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کام۔ تو اب جس کو آپ جسٹیفائی بھی نہ کر سکو، تو اب ایسے میں اگر وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ جسٹیفائڈ بھی نظر آتا ہے کہ بھائی میں آپ کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، ساری ذمہ داری میں نے آپ کی اٹھائی ہے، کس بنیاد پہ اٹھائی ہے؟ باقی اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے۔ مرد میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے، وہ توجہ نہیں دیتا اپنی بیوی کو، پھر وہی بات ہے کہ اس مرد کو جو ہے وہ مطلب متوجہ کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے بیوی کی بے حیائی تو جسٹیفائی نہیں نہ ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ جس طرح مرد کی بے حیائی کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بیوی اس کی توجہ نہیں کرتی، اسی طرح بیوی کی جو ہے وہ بے حیائی کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جی مرد اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کی تعریف نہیں کرتا، تو اب وہ کہتی ہے اب وہ نہیں کرتا تو میں پھر باہر سے اپنی ضرورت پوری کر لوں، اور میں نے تو صرف بات چیت ہی تو رکھی ہوئی ہے، کون سا ہم ملتے ہیں؟ تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بہرحال یہ بھی ٹھیک نہیں۔ خدمت المرأة زوجہا، اچھا عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت، مطلب یہ کیا، یہ بھی کوئی اس کی ذمہ داری ہے، یا یہ شوہر کا کیا حق ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس کی کوئی خدمت کرے؟ اس میں دو موقف ہیں۔ ایک موقف تو یہ انہوں نے آگے چل کے بیان کیا نا، کن کا ہے اپنا، یہ آگے چل کر ہے امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی۔ جمہور کا موقف یہ ہے عورت کے اوپر نہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے ایک ذمہ داری کے، اور وہ یہی ہے کہ شوہر جب اس کو بلائے تو وہ اس کے پاس آ جائے، بس اس کے علاوہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ یہ جمہور کا موقف ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے تو پھر مطلب عورت کی بھی ایک آدھی ذمہ داری نکال لیں گے، ٹھیک ہے، وہی نا، پھر انہوں نے یہی کام کیا نا، ان فقہا نے یہی کام کیا کہ مرد کی بھی پھر ایک ہی ذمہ داری نکالی ہے، عورت کی بھی ایک ہی ذمہ داری نکالی ہے، وہی اس حدیث سے کہ جب وہ بستر پہ بلائے تو وہ آ جائے، ورنہ تو ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت بھیجیں گے۔ تو بس عورت کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے کپڑے دھونا، کھانا پکانا، کپڑے استری کرنا، یہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب مرد کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی مرد کی بھی ایک ہی ذمہ داری ہے، صبح شام بس اس کو کھانا دے دیں، اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وہ کھانے کی بھی مقدار انہوں نے متعین کر دی، 1.5 پاؤ گندم دے دے، جو دے دے، ٹھیک ہے۔ تو وہ زیادہ معاملہ نا ٹیکنیکل کر دیا نا انہوں نے، زیادہ قانونی کر دیا، اس سے گھر نہیں چلتے، اس طرح سے اتنا قانونی کرنے سے گھر نہیں چلتے۔ نہیں اس وقت بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسے گھر نہیں چلتے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں قرآن کی یہ آیت اہم ہے کہ یہ عرف سے طے ہوگا، رواج سے طے ہوگا کہ ان کے حقوق کیا، ان کی ذمہ داریاں کیا، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، یہ عرف سے طے ہوں گی۔ ضروری نہیں ان کی کوئی فہرست بنا کے دے دی جائے، ہر زمانے میں عرف چینج ہوتا رہتا ہے، آپ کا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ اے سی وغیرہ عیاشی تصور ہوتے تھے، اب ہر گھر میں اے سی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ فون وغیرہ عیاشی تصور ہوتے تھے، اب یہ فون بنیادی ضرورت بن گیا، سب کے پاس فون ہے۔ تو یہ لائف سٹائل ہمارا چینج ہو رہا ہے نا۔ مٹی کے گھروں میں پہلے رہتے تھے لوگ، اب ظاہر بات ہے گاؤں میں بھی آپ دیکھیں لینٹر ڈلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چینج ہو رہا ہے معاملہ، پہلے تانگے پہ سفر کرتے تھے، تو اب ظاہر بات ہے کہ چینج ہو گیا معاملہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ جی مجھے ایک جو ہے نا خادمہ چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں مطلب زیادہ نہیں تھی، کشادگی نہیں تھی، وسعت نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام کے پاس آ گئیں، وہ
کہ جو مجھے کوئی خادمہ چاہیے، چکی چلانے کی وجہ سے نا ان کے ہاتھوں میں وہ ورم آ گئے تھے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تسبیحات بتا دیں. اب یہاں سے انہوں نے استدلال کیا کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آٹا پیسنا، اپنے ہاتھ کیوں خراب کر رہے ہیں. یہاں سے بیسیکلی یہ استدلال کیا کہ نہیں، عورت جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرے گی. اگر ذمہ داری نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کہتے کہ بھئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، علی کو لگاؤ، خود آٹا پیسیں، تمہیں بھی کھانا کھلائیں، خود بھی کھائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں مطلب حضرت زبیر کی یہ اہلیہ تھی نا، کہ میں اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی، بلکہ حضرت زبیر کا ایک گھوڑا بھی تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ میں چارہ تیار کرتی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس کو پانی پلانا. ٹھیک ہے. اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی 9 میل کے فاصلے سے یا 3 میل ہے 2 میل، 16 فرسخ، ہاں 16 فرسخ، فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، تو 16 فرسخ ہو گیا 2 میل. 2 میل کے فاصلے سے جو ہے وہ اس کے لیے میں یہ کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کے لاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں آج بھی گاؤں دیہات میں 16 فرسخ، 16 سے 16. تو ان احادیث سے، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیات جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرتی تھی، ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں کام کاج کرتی ہیں. اب اس میں مالکیہ کا یہی موقف ہے اور یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے عورت گھر کے کام کاج کرے گی. باقی یہ ہے کہ آپ اس میں گریڈیشن کر لیں، یہ ٹھیک ہے، گریڈیشن کر لیں کہ اگر کوئی خاتون ایسے مطلب ماں باپ کی طرف سے آئی ہے جہاں گھر میں میڈز وغیرہ ہوتی تھیں، تو اب شوہر کو چاہیے اگر اس کے پاس وسعت ہے تو اس کو میڈ وغیرہ رکھ کے دے اور وہ پھر میڈ کے ذریعے سے کام کروائے. ٹھیک ہے. لیکن گھر کے کام کاج کو مینیج کرے، دیکھے کچن کو مینیج کرے. نیکسٹ کیا ہے؟ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے تو جو عنوان دیا تجاوز الصدق، مطلب سچائی سے تجاوز کرنا، جسے ہم کہتے ہیں جھوٹ بولنا. تو کیا یہ الاؤ ہے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا؟ اس میں یہ کچھ روایتیں لے کر آئے ہیں. ابن ابی عذرا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، تو ان کے بارے میں معروف ہو گیا جسے شادی کرتے ہیں اسے طلاق دے دیتے ہیں، ڈائیورس کر دیتے ہیں. تو عورتوں میں جیسے معروف ہو جاتا ہے اچھا وہ فلانے سے شادی نہ کرنا، وہ تو ایسا ہے، وہ طلاقیں دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، عبداللہ بن ارقم جو ہے اپنے دوست، ان کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ آج میں تمہیں اپنے گھر لے کے جاتا ہوں، اپنی بیوی سے ملواتا ہوں. اسے اپنے گھر لے گئے. پھر اپنی بیوی سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ اس نے کہا بھئی اللہ کی قسم کیوں دیتے ہو؟ نہیں بس آج تو یہ معاملہ نہیں ٹلنے والا، آج تو تم نے بتانا ہی بتانا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو. اس نے کہا ہاں. بیوی نے کہا ہاں مجھے تم سے نفرت ہے. اب انہوں نے کیا کیا، ابن ابی عذرا نے، انہوں نے عبداللہ بن ارقم، سنا ہے تم نے، سنا ہے نا، یہ سنی ہے اس کی بات. پھر اس کو پکڑا عبداللہ بن ارقم کو حضرت عمر کے پاس لے گئے. کہنے لگے جی دیکھیے میرے بارے میں عورتوں نے معروف کر دیا ہے کہ میں بڑا ظالم ہوں، ٹھیک ہے، جس سے شادی کرتا ہوں طلاق دے مارتا ہوں. لیکن یہ آج تو عبداللہ بن ارقم گواہ ہے اس بات پہ، اس کو میں اپنے گھر لے کے گیا ہوں اور میری بیوی نے میرے بارے میں یہ بات کہی. اب جو مجھ سے نفرت کرتی ہوگی تو میں اس کو اپنے ساتھ کیسے رکھوں؟ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اس کی بیوی کو بلواؤ. تو اس کی بیوی کو بلوایا، ساتھ میں اس کی پھوپھی بھی آ گئی. تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تم نے اس کو یہ بات کہی ہے کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو؟ کہنے لگی جو دل میں ہے تو بس ٹھیک ہے، اب
بندہ کیا کتنا چھپائے. باقی آپ کہتے ہیں توبہ کرنی ہے تو میں ایسے توبہ کر لیتی ہوں. مطلب کوئی گناہ کا کام میں نے کیا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس سے توبہ کر لیتی ہوں. اس نے چونکہ مجھے جو ہے وہ مجبور کیا, مجھے اللہ کی قسم دی, تو اب میں کیوں جھوٹ بولتی, میں سچ بول دیا. تو آپ بھی مجھے بتائیں نا, کیا مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا, کیا مجھے سچ نہیں بولنا چاہیے تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا نہیں, تمہیں سچ نہیں بولنا چاہیے تھا, یہاں پہ تمہیں جھوٹ بولنا چاہیے تھا. پھر حضرت عمر نے تبصرہ کرتے کہا دیکھو بات یہ ہے, بہت ساری عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو پسند نہیں کرتی, اسی طرح سے مرد بھی اپنی بیویوں کو پسند نہیں کرتے. دیکھو اس کو بیان نہ کرو, ہر سچی بات ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو بیان کیا جائے. اور پھر حضرت عمر نے ایک تبصرہ کرتے ہوئے ایک بڑی عجیب بات کی, انہوں نے کہا دیکھو بہت سے گھر جو ہے نا محبت سے نہیں چل رہے, حساب کتاب سے چل رہے ہیں, ان کو چلنے دو. اور یہ بات ٹھیک ہے, بہت کم گھر ہوں گے جو شاید محبت سے چل رہے ہوں گے. جیسے محبت مطلب جو دلی محبت, وہ دلی محبت کیا 1-1.5 سال ہی ہوتی ہے, ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد تو پھر وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں شکل نہیں دیکھ سکتے. لیکن ٹھیک ہے, چلتے جی. احساب وہی حساب کتاب, وہ جو کیلکولیٹر پکڑے ہوتے ہیں, یہ کیا وہ کیا, تم نے کیا کیا, ہاں یہی ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہری اسلام کا جو قانون ہے نا, اسلامی کے ضابطے, اس کے مطابق چلا ضرور. مطلب اب دلوں کو پھرولنا ہے آپ نے, مجھے سول میٹ چاہیے ہو بھائی, سول میٹ تمہیں 7 جنم کے بعد ہی ملے گا تمہیں, سول میٹ اس کو چاہیے, ٹھیک ہے. مطلب یہ ساری نوجوان نسل ہماری سول میٹ کی تلاش میں پھر رہی. نہیں, یہ بات نہیں ہوتی, شادی سے محبت نہیں ہوتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان ہے نا, انسان ہے, ٹھیک ہے, محبت ہوتی ہے. ہم مطلب میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, یقین مانیں, وہ جسے کہتے ہیں خون نکال کے نا, وہ جو لو لیٹر لکھنے والے ہیں, 7-8 سال نہیں ہوئی شادی کے, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. ایسا نہیں ہوتا کہ محبت نہیں ہوتی, محبت ہوتی ہے, لو میرجز ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر بات ہے, یہ وہ جو شاعر کہتے ہیں نا کہ محبت اصل میں سچی محبت وہی ہے کہ جس میں فراق ہو. جہاں وصال ہو جاتا ہے وہاں کون سی محبت, ٹھیک ہے. تو وصال کے بعد تو سارا کچا چٹا کھل جاتا ہے, مطلب ساری برائیاں سامنے آ جاتی ہیں نا. جب تک آپ دور دور ہیں تو آپ کو دوسری کی پرسنالٹی وہی ہے جو آپ کے دماغ میں ہے. تو اب حقیقت تو وہ نہیں ہوتی. اب یا تو بندہ اتنا حقیقت پسند ہونا کہ وہ حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے والا ہو, اور ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر شعور غالب ہوتا ہے, جو کہتے ہیں بھائی لائف ایسی ہے. ہاں دیکھیں, ہر بندہ نا ایک پیکیج ہے, اچھائیوں کا بھی برائیوں کا بھی. تو جب آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی اچھائی نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے, آپ اس کی برائیاں بھی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے. اب لوگ کہتے ہیں نہیں, اچھائیاں صرف میرے حصے میں آئیں, برائی اس کی مجھے دیکھنی نہ پڑے. اب یہ شعور لوگوں میں کم ہوتا ہے. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک. ایسی وہ چیز ہم وقت کے ساتھ اگر اپنے آپ کے پیٹرن کو چینج نہیں کریں گے اور سمجھداری کا نہیں کریں گے پھر معاملہ زیادہ خراب ہوتا ہے. ایسے یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میریٹل لائف میں جو ہے وہ محبت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اور طرح سے بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بیگم ڈوئی اٹھا لے, یہ بھی اس کی محبت کا اظہار کا طریقہ ہو. ٹھیک, چلیں بات. ایک حدیث ہے حضرت ام کلثوم سے, وہ کہتی ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولے. جو 2 لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولے گا تو وہ جھوٹا نہیں ہے. نہیں وہ طلاق تو نہیں. بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا نا, سمجھایا کہ بھائی ضروری نہیں ہے, مطلب بیوی کو یہ مت بتاؤ کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی, مجھے تم سے نفرت ہے. ہوتا ہے نا غصے میں بندہ پھر بعض اوقات کہہ دیتا ہے نا, میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا, وہ بھی کہہ دیتی ہے. اب یہ جملے جو ہے نا وہ پھر ذہنوں میں رہ جاتے ہیں نا, ذہنوں میں رہ جاتے ہیں. ہاں
بس یہ تھوڑا برداشت اس وقت کر لیں، غصے کے وقت تھوڑا برداشت کر لیں، کمنٹ پاس نہ کریں، کمنٹ پاس کرتے جلدی نہ کریں، کیونکہ وہ کمنٹ دل میں رہ جاتا ہے، وہ کمنٹ رہ جاتا ہے۔ دیکھیں خوبیاں خامیاں سب کے اندر ہیں، تو کسی کی خامی کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہ کریں کہ اب وہ اس سے برداشت ہی نہ ہو پائے۔ لیکن اگر تو اس کے اندر خامی نہیں ہوگی نا، شاید وہ اس کو لگے گی بھی نہیں، لیکن اگر اس کے اندر ایکچوئل میں وہ خامی ہوگی نا اور آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے، یہ چیز اس کو لگتی ہے، مطلب اس کی شکل اچھی نہیں، مثال کے طور پہ بیوی کی شکل اچھی نہیں، آپ اس پہ کمنٹ کریں، ہاں اگر وہ خوبصورت ہے نا اسے کہ تو مجھے اچھی نہیں، اسے پرواہ بھی نہیں ہوگی، دنیا اس کو کہتی ہے بھائی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو جو ایکچوئل میں کمی کوتاہی ہوتی ہے نا اس پہ کبھی بھی کمنٹ نہ کریں، کبھی بھی کمنٹ نہ کریں، ہاں کرنا ہو تو کسی ایسی جگہ پہ کر دیں جہاں اس کی خامی ہو ہی نہیں، وہ شاید اتنی بات نہیں لگی۔ جہاں اس کی خامی نہ ہو، ٹھیک ہے، جو اس کی اسٹرینتھ ہو وہاں کمنٹ کر دیں گے نا اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور میری بیوی اگر مجھے کہیں تمہیں تو پڑھانا ہی نہیں آتا، مجھے کیا، مجھے وہ فرق ہی نہیں پڑے گا چھوڑو بھائی، ہاں تمہیں تو ہاں اگر بیوی کی کوکنگ بہت اچھی ہے تمہیں کھانا پکانا ہی نہیں آتا، تو اب اس میں کانفیڈنٹ ہوگی نا، وہ نہیں، ہاں جو اس کی ایکچوئل میں خامی ہوگی نا وہاں کمنٹ کریں گے تو وہ چیز اس کو لگے گی، کیونکہ وہ اس سے پہلے سے اس کے ذہن میں ہے نا کہ یہ میری کمی ہے، اور وہ شاید اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اس کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور مرد بھی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی میری اس کمی کو جانتی ہے لیکن نظر انداز کر رہی ہے جانتے پوچھتے، اور اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں خیر پھیلانے کے لیے جھوٹ بولے۔ نیکسٹ کیا ہے جی، مطلب مصلحتاً جو ہے نا جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج، مطلب ذمہ داری میں اتنا بھی اب آگے نہ چلا جائے کہ جی یہ میری ذمہ داری ہے میں نے سچ ہی بولنا ہے۔ تو بہت دفعہ میں میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر غلط بیانی کر لیں چھوٹی موٹی، ٹھیک ہے، مطلب تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری میریٹل لائف جھوٹ کے اوپر کھڑی کر دیں۔ ہاں دھوکا اور چیز ہے، دھوکا اور چیز، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کو جو ہے اس کے گھر پر روکنا، شوہر کیا بیوی کو گھر پہ روک سکتا ہے؟ ہاں روک سکتا ہے، مطلب اسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ دیکھیے اگر اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو پھر کر سکتا ہے، اگر تو ذمہ داری نہیں اٹھا رہا پھر اس نے کیا پرواہ کرنی ہے، پھر کیا مفتی صاحب کے فتویٰ، مطلب وہ یہ کہ میری جوتی کی نوک کے اوپر لیکن اگر وہ اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے پھر بیوی کو جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ لیکن اب یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، شوہر کیا کرتے ہیں کہ جی وہ اس کو نا والدین کی طرف بھی جانے سے روک لگا دیتے ہیں، بھائی تم نے اپنی اماں ابا سے نہیں ملنے جانا، اور تم نے جو ہے وہ مطلب اگر وہ بیمار ہیں تو پھر بھی ملنے نہیں جانا، یا ان سے فون پہ بات نہیں کرنی۔ کچھ شوہر بھی زیادہ حساس ہو جاتے ہیں نا، اچھا کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے عورتوں جیسی طبیعت پالی ہوتی ہے، ہر چیز میں سن لیتے رہنا، اس نے اپنی بہن سے بات کی نہیں کی، میرے خلاف سازشیں تو نہیں کر رہی، چھوڑے یار عورتوں کی باتیں ہوتی ہی ہیں، عورت اگر یہ نہیں کرے گی تو کیا کرے گی، ٹھیک ہے، اس کی ساری دنیا اس کا مرد ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو اپنے کام سے کام رکھو بس۔ تو زیادہ نا عورتوں والا مزاج مردوں میں یہ بھی پسندیدہ نہیں، مرد کو اللہ نے بڑا بنایا، نظر انداز کرنے والا ہونا چاہیے، ہاں درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، ہر بات کی سن گن لینا، یہ وہ عورتوں کی طرح جاسوسی کرنا، یہ ٹھیک نہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ جی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا، ہاں یہ بہت ضروری ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو وہاں اپنی بیویوں کو رکھو۔ یہ بڑا مسئلہ آتا ہے نا، وہ ہمارے ہاں جو شوہر باہر چلے جاتے ہیں یو ای وغیرہ میں، یورپ میں، کینیڈا، یو ایس اے میں، اب 3 سال سے باہر ہیں، 5 سال سے باہر ہیں، بیویاں جو ہے وہ کہاں چھوڑی ہوئی ہیں؟ اپنے والدین کے اوپر۔ وہ کیا کریں جی ہمارے والدین کی خدمت کریں، ساس سسر کی خدمت کریں، کیوں بھائی؟ یہ ٹھیک نہیں ہے نا، یہ ٹھیک 12 سال بعد اب دیکھیں نا، شادی کا ظاہری بات ہے کہ شادی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے نا، اور عموماً یہ مرد ایسے ہی کرتے ہیں، باہر جا کے شادیاں کر لیتے ہیں، اب وہ بیوی بیچاری جو ہے وہ آئے وہ تو پریگننٹ ہو گئی، وہ پھر مطلب چکر لگا 2 سال بعد اس کو پریگننٹ کر دیا، بس یہی کام ہے، بس اس کو وہ بچے پیدا کرے اور وہ پھر بچے سنبھالے، یہ نہیں ہے، یہ کوئی میرٹل لائف نہیں ہے، یہ کوئی میرٹل لائف نہیں ہے، ہاں تربیت بھی نہیں ہو پاتی بچوں کی۔
باپ ہی سر پر نہیں ہے تو کیا تربیت ہوگی؟ بچہ جو ہے ماں سے تو نہیں ڈرتا جس طرح سے باپ سے ڈرتا ہے، ماں سے تو نہیں ڈرتا، اور خاص طور پہ ٹین ایج کے بعد تو وہ بچہ ماں کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، گھاس ہی نہیں ڈالتا، اس سے پہلے پھر کوئی ڈر جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے اور دبکا دبکا ماں مار لیتی ہے، ٹین ایج کے بعد تو وہ خاص طور پہ لڑکا ہو تو وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے ماں کو کچھ۔ تو اس لیے جو ہے نا فیملی کا ایک ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بھی ہمارے یہاں ہو گیا نا، میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں بھائی، اب بیوی کراچی میں ہے، شوہر لاہور بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، بیوی اسلام آباد میں ہے، شوہر جو ہے وہ پشاور بیٹھا ہوا ہے، ایک ساتھ رہو، کم پہ گزارا کر لو، ایک ساتھ ایک شہر میں رہو۔ شادی کا مقصد تو یہی ہے نا، ساتھ رہو گے تو اب 3 سال شادی کو ہو گئے، 3 مہینے ساتھ نہیں رہے، انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ آپ کا تو جرنی ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا، شروع ہی نہیں ہوا نا۔ اور بھائی ساتھ رہو، کوئی لڑو مرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک لائف ایکسپیرینس ہے نا۔ اس کے بعد آگے چلاؤ گاڑی کو، آگے چلاؤ، تو وہ لڑنا مرنا تم نے 7 سال بعد ہے جو تمہیں 3 سال پہلے لڑنا چاہیے تھا، تو بہت لیٹ ہو نا تم ہیں۔ پوری زندگی رکھ رکھاؤ میں گزر جاتی ہے، ہاں، آرٹیفیشیل لائف آرٹیفیشیل سی لائف ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو میرٹل لائف ہے نا، یہ بیسیکلی نیڈ کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ جب تک ایک دوسرے سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں نا، تو یہ ریلیشن شپ اچھا ہے اور چلتا ہے، اور ضرورت بیس ہے، ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں، سیدھی سی بات ہے، محبت رومانس فلاں ڈمکان یہ وہ سارا دماغ سے نکالیں، کچرا ہے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوتی ہے 2-4 دن کے لیے بس، ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، تو یا زیادہ ہوا تو سال 6 ماہ، پھر اس کے بعد کیا اصل میں ضرورت ہے، بس ایک دوسرے سے ضرورتیں دونوں کی جڑی ہیں، وہ پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، عورت کی ضرورت ہے نان نفقہ اور مرد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، عورت، تو وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بس ویل اینڈ گڈ، اور دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنی ہے، تبھی یہ رشتہ چلے گا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ تو ضرورت دوسرے کی پوری کرے دوسرا نہ پوری کرے، وہ پھر رشتہ نہیں چلتا، اس میں دونوں کو دھیان کرنا پڑتا ہے، یہی چیز اہم۔ حقوق میں بیسیکلی بنیادی چیز یہ، بیوی کو جو ہے وہ کام کاج سے روکنا، کیا کام کاج سے روکا جا سکتا ہے؟ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر تو شوہر ذمہ داری اٹھا رہا ہے خرچ وغیرہ، تو پھر وہ کام کاج سے روک سکتے ہیں، اگر وہ خرچ وغیرہ کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، تو ظاہری بات ہے کہ اب اس نے اپنا خرچ تو پورا کرنا ہے نا، اپنے بچوں وغیرہ کو پالنا تو ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے باہمی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر شوہر بیوی کو الاؤ کر دیتا ہے بھئی تم جاب کر لو، اور کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اعتماد کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، اگر اسے اپنی بیوی کے اوپر اعتماد ہے، وہ کرنا چاہتی ہے تو کر لیں، کوئی ایشو بھی نہیں ہے، لیکن اگر اعتماد کا رشتہ نہیں ہے، اب خواہ مخواہ اس میں اب آپ نے، ہاں ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نا شادی سے پہلے شرط لگا دیتے ہیں، جی ہماری بیٹی جو ہے نا وہ چونکہ اب گورنمنٹ سیکٹر میں اب وہ جاب کر رہی ہے تو اس نے تو اپنی جاب جاری رکھنی ہے، تو وہ شرط اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو وہ تو پھر آپ کو پوری کرنی پڑے گی، ہاں لیکن اگر شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، نکاح کے موقع پہ کوئی ایسی شرط نہیں لگائی گئی تھی، تو پھر اب ایک جو اطاعت اور فرما برداری کا پرنسپل ہے اس کے تحت اگر شوہر کہتا ہے بھائی چھوڑ دو تو اس کو چھوڑ دینی چاہیے، بشرطے کہ شوہر اس کی پوری ذمہ داری لے رہا ہوگا، بھائی آپ کو چاہیے کیا چاہیے، پاکٹ منی چاہیے، پیسے چاہیے، میں آپ کو دیتا ہوں، لیں، اور اس سے میرے خیال میں رشتہ زیادہ اچھا چل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا تو اس میں ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے رشتوں کو چلانے کے حوالے سے، جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے نا، مطلب اب آپ اسٹیٹسٹکس بھی نکالیں نا، جو آپ کی کوانٹیٹیو ریسرچ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ان عورتوں نے زیادہ خلا لی جو انڈیپینڈنٹ تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف نکل جاتا ہے نا، بہت ساری جگہوں پہ نا آپ کو جو ایک فیئر ہوتا ہے نا وہ آپ کو باندھے رکھتا ہے۔ اب پیرنٹس بھی کیا ہیں، وہ یہ کہ بھائی گریجویشن کیوں کروا رہے ہیں، مطلب ان کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے جملہ کیا ہے، مطلب پیرنٹس کی زبان پہ جملہ کہ گریجویشن اس لیے کرا رہے ہیں کل کو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے، مطلب چلے نہیں، مطلب شادی ہوئی نہیں تو ڈائیورس پہلے سے ذہن میں ہے، سپریشن پہلے سے ذہن میں، شادی ہوئی نہیں تو وہ بچوں کے ذہن میں بھی ڈالی ہوئی ہے، بھائی تمہیں پڑھا لکھا اس لیے رہے ہیں کہ اگر شور سے نہیں بنی تو کم از کم کچھ اپنا کما کھا لو، تو یہ کر لو گے، تو اب اس نے کیا گزارا کرنا ہے، اس نے گزارا کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہیں چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جانا ہے، اب چھوٹی سی بات کے اوپر علیحدہ ہو کے بیٹھ جانا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو بھی سنبھالے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالے، یہ کیا ہے کہ جی یہ لائف انجوائے ہو رہی ہے۔
ٹھیک ہے بھائی چلو، اگر آپ اس طرح سے انجوائے کر سکتے ہو تو کرو، کسی کو کیا مسئلہ. تعلق توڑنے کی تیاری کروائی جا رہی ہے، جوڑنے کی نہیں، پڑھانا لکھانے کا تو مقصد. دیکھیں مرد کی بھی ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت باقی رہنی چاہیے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر مرد کی ضرورت ختم ہو جائے گی نا، مرد کی ضرورت ختم ہو جائے گی عورت سے، تو وہ کیسے تعلق چلائے گا؟ نہیں چلائے گا نا، نہیں چلائے گا. وہ ضرورت کے تحت وہ اتنا ذمہ داری ضرورت کے تحت وہ. تو اسی طرح عورت کی بھی ضرورت باقی رہنی چاہیے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو مرد سے وہ خرچہ لے. جب اس کی ضرورت باقی رہے گی تو وہ پھر تعلق چلائے گی. جس دن اسے احساس ہوگا میری تو ضرورت باقی نہیں رہے گی تو وہ کیا کرے گی؟ تعدیب، شوہر کا جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے وہ سرزنش کرنا، ٹھیک ہے. تو وہی بات جو پہلے آ گئی ہے، قرآن نے کہا نا کہ اگر تمہیں ان سے نشوز سرکشی کا اندیشہ ہو تو واضح و نصیحت کرو، یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ بیڈ روم علیحدہ کر لو. اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ کہ ان پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بستر الگ کر لو، کہہ رہے ہیں بستر الگ کر لیں. اچھا بستر الگ کر لیں، ٹھیک ہے. نہیں مطلب ضروری نہیں ہے کمرہ ایک رکھیں، ایک بھی رکھ لیں ٹھیک ہے. ہاں تو لیکن مردوں کو یہ کام مشکل لگتا ہے، ہاتھ اٹھانا آسان لگتا ہے کیونکہ بستر علیحدہ کرنے میں خود اپنے لیے وہ ہے نا. لیکن دیکھیں وہ جو سوسائٹی تھی نا اس میں یہ پاسبل تھا، یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 تو اس کی بیوی ہیں، 7 اس کی لونڈی ہیں، اسے کیا لگے، ٹھیک ہے. تو وہ تو اس کا بستر الگ کر سکتے ہیں نا. اب یہاں وہ بھی بیچارہ ڈیپینڈنٹ ہے ایک ہی بیوی کے اوپر، وہ کیا مطلب جو ہے وہ بستر الگ کرے گا. وہ بستر الگ کرنے سے تو وہ بیوی کو تو کم سمجھ میں آئے گی، اس کو زیادہ سمجھ آ جائے گی خود، ٹھیک ہے. تو یہ ہے بہرحال. تو یہ چیز جو ہے نا اب اس طرح سے ورک نہیں کرتی، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں مرد ڈومیننٹ تھا. اس لیے ڈومیننٹ تھا کہ وہاں کثرت ازواج تھی، پولی گیمی تھی، ڈھونڈیوں کا کانسیپٹ تھا، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو اب کے مرد جو ہے وہ اتنی مشکل سے اسے ایک بیوی ملتی ہے، اس کا بستر الگ کیا کرے، ٹھیک. تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس کی اپنی بھی تربیت ہوگی. اگر وہ یہ کام کر لے نا پھر وہ اپنا بھی تزکیہ کر لے گا. پہلے اپنا تزکیہ کرے گا پھر اس کی بیوی کا ہوگا. اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے، لیکن یہ بھی ہم نے کہا کہ یہ جو تیسرا درجہ بھی ہے نا ہاتھ اٹھانا، یہ ہاتھ اٹھانا جو ہمارے یہاں عام ہو گیا نا، یہ ٹھیک نہیں. یہ کہ اس کا حق نہیں ہے مرد کا کہ وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائے. ہاں یہ نہیں. وہ یہی ہے کہ جب کوئی دیکھیں کھلم کھلا بے حیائی وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ کرپشن کر رہی ہے، وہ چیز برداشت نہیں ہوتی نا، انسانی غیرت کے خلاف ہے نا. ٹھیک ہے کہ آپ کسی کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اور وہ آگے سے کرپشن کریں، تو اس میں وہ ہاتھ اٹھا لے تو وہ جسٹیفائڈ بھی نظر آتا ہے کہ بھائی اس حد تک معاملہ کیوں پہنچا. اور بعض اوقات ہوتا ہے جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یہ بھی ایک ایڈکشن کی طرح ہوتی ہے نا، تو پھر سختی کی یہ بغیر سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور جب آپ سختی آپ کو کرنی پڑتی ہے. عورت کا اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا، ٹھیک ہے. بہرحال یہ چیز تو واضح ہے، ٹھیک ہے جی. کافی ہے جی، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.